اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مضامین قرآن حکیم کے بیان کا سلسلہ جاری۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن حکیم کے 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن پاک کے 18ویں پارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے، اور اس پارے میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 تک کی آیات شامل ہیں۔ سورۃ المؤمنون مکمل شامل ہے، درمیان میں اس کے بعد پھر سورۃ النور بھی آتی ہے اسی پارے میں، اور پھر سورۃ فرقان کا آغاز ہوتا ہے 18ویں ہی پارے میں۔ اس وضاحت کے بعد چلتے ہیں سورہ مؤمنون کے تعارف کی طرف۔ سورۃ المؤمنون سے ہی 18ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مؤمنون کے تعارف کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہے، سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے۔ تعمیر سیرت کے لیے بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات کا بیان ہے۔ اس کے بالکل آغاز میں ابھی ہم آگے حدیث مبارک کا بھی مطالعہ کریں گے، اہل ایمان کی بہت عمدہ صفات کا تذکرہ، جو کہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات ہیں۔ ظاہری صفات کا بیان سورت کے شروع میں ہے، اور باطنی صفات کا بیان سورت کے درمیان میں آتا ہے۔ آگے اس کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالی کچھ آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق و ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ رسولوں کی اپنی قوموں سے کشاکش کا بیان ہے، جو کہ مستقل ایک موضوع ہے مکی صورتوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اہل ایمان میں جو کہ جنت الفردوس پائیں گے ہمیں شامل فرمائے۔ ان آیات کا انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تعارف ہوا سورۃ المؤمنون کا۔ اب چلتے ہیں ترتیب کے مطابق چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سورۃ المؤمنون کی جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا، ان میں سب سے پہلے سورۃ المؤمنون کی 11 آیات کا مختصر مطالعہ شامل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنت الفردوس کن کے لیے ہے۔ آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں کامیابی پانے والے اور جنت الفردوس میں داخل ہونے والے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں۔ پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ فلاح سے مراد دنیا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی ہے۔ تو فلاح کا ترجمہ ہم کامیابی کرتے ہیں، البتہ فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو پہلے وہ ہل چلاتا ہے، کھودتا ہے اور نرم کرتا ہے، پھر بیج ڈال کر برابر کر دیتا ہے۔ یہ کھودنے کا معاملہ، یہ پھاڑنے کا معاملہ، یہ فلاح کا تصور ہے۔ عربی میں کسان کو فلاحون کہا جاتا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ یہ ظاہر کے پردے کو، دنیا کے ظاہر کے پردے کو اصل نہ سمجھنا، اس کو چاک کرو گے، اس کے پیچھے آخرت ہے، اس کے پیچھے اصل زندگی ہے۔ تو اس ظاہر کے پردے کو چاک کر کے آخرت کا یقین رکھنا اور اس کی تیاری کرنا، یہ ہے اصل فلاح کا تصور۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے فلاح کون پائیں گے؟ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ صرف نمازی نہیں ہیں، نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ کون سی نمازیں؟ صرف جمعے کی نماز نہیں، ہاں رمضان کی چند نمازیں نہیں، پورا زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ زندگی کے ہر دن میں، ہر دن رات میں 5 نمازوں کی فرضیت۔ اور کون سے ایمان والے فلاح پائیں گے؟ خاشعون، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، دل بھی جھکا ہو، رکوع سجود میں بھی جھک جائیں، اور پوری زندگی میں اللہ کے سامنے جھکیں۔ جیسے نماز میں اللہ کو بڑا مان کر اس کے سامنے جھکتے ہیں نا، تو اللہ یقیناً سب سے بڑا ہے، پوری زندگی میں وہ سب سے بڑا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اس کے حکم کے سامنے جھکنا، یہ نماز کا حاصل بھی ہے۔ بتایا گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ بیکار باتیں کون سی ہیں؟ دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جی، دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی ساری مصروفیات بیکار ہیں۔ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں وقت کو برباد کرنا،
ایک مومن کی شان نہیں. مومن کو پتہ ہے یہ زندگی ایک لائبلٹی ہے اور کل اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو زندگی کے ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے. اور ایک بندہ مومن اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، لغو بیکار باتوں سے، ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ جو زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. ایک مراد تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، البتہ بہت سے مفسرین کا فرمانا یہ ہے کہ مکی دور میں تو صدقات کی تلقین تھی، مدنی دور میں زکوٰۃ کی فرضیت آئی ہے. البتہ زکوٰۃ سے تزکیے کا لفظ بھی بنتا ہے، جس کا مفہوم کیا ہے؟ پاک کرنا. کیا مطلب؟ اپنی روح کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو، گناہوں سے بچاؤ اور اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. یہ تزکیے کا عمل ہے. تو اہل ایمان راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں تاکہ دل پاک صاف ہو، مال بھی پاک ہو جائے، اور اہل ایمان تزکیے کا عمل بھی کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خیر میں نیکی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب پا سکیں. اللہ تعالی ہمیں تزکیے نفس کی بھی توفیق دے، راہ خدا میں صدقات و زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد ہوا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویاں یا وہ کنیزیں جن کے وہ مالک ہوئے، فانہم غیر ملومین، اس بارے میں ان پر کوئی ملامت کا معاملہ نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، اور جو اس کے علاوہ کوئی راہ اختیار کریں گے، مراد اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن چھوڑنا، یا کبھی ٹیمپرری بیسس کے اوپر حالات جنگ کا معاملہ ہو اور کنیزوں کا معاملہ، اس کے علاوہ کوئی اور راہ اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اختیار کریں گے، فاولئک هم العادون، تو یہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. زنا حرام، زنا سے روک دیا گیا، نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا اپنی فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، اور حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کا بندھن بہت اہم. اچھا، حیا محفوظ ہوگی تو ایمان محفوظ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے جامع ترمذی کی روایت کہ حیا اور ایمان دونوں کمپینین، دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. کنیزوں کا معاملہ تفصیل کا موقع نہیں، تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا. یہ غلام اور کنیزوں کا مسئلہ وقتی مسئلہ ہے. جنگی حالات پیش آ جاتے تو اس میں جو پرزنرز آف وار ہوتے، جو لوگ قیدی بن کر آتے، ان کے بارے میں دین نے احکامات عطا کیے. انڈر نارمل سرکمسٹانسز، عام حالات میں نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا گیا اور زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو ان آیات میں آیت نمبر 7 تک ابھی ہم نے مطالعہ کیا. کون فلاح پائیں گے؟ نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے، لغو یعنی بیکار باتوں سے بچنے والے، تزکیے کا عمل کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. آگے چلتے ہیں، مزید اگلی آیات ہیں سورہ مؤمنون کی آیات 8 تا 11. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں. امانت اور وعدہ، امانت کی پاسداری اور وعدے کو پورا کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، ایفاء عہد کرنا، یہ بہت بنیادی تعلیمات ہیں ہمارے دین کی. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، استغفر اللہ. وہ قرضی کیا جو ادا ہو جائے، استغفر اللہ. یہ ہم کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بہقی شریف کی روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہ ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. ہم کہیں کہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، قرضی کا جو ادا ہو جائے، اور امانت میں خیانت بائیں ہاتھ کا کھیل ہو. اور پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت کا وصف نہ ہو، اس کا دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرتا ہو. سبحان اللہ، یہ بندہ مومن کی صفات ہے. جنت پانے والوں کی، جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز سے بات شروع ہوئی، عاجزی اختیار کرتے ہیں، نماز پر بات مکمل ہو رہی ہے، حفاظت کرتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، مردوں کا معاملہ جماعت کی پابندی اختیار کرتے ہیں، آداب طہارت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں. یہ سب کچھ حفاظت نماز میں داخل. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. بڑا پیارا لفظ ہے. وارث کون ہوتا ہے؟ شرعی تعلیم کے مطابق ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو جو اس کے ورثاء ہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، لازماً وہ حصہ ان کو ملتا ہے، وارث اسے کہتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان صفات کو اختیار کرنے والے وہ وارث ہیں، پکا حصہ ہے ان کا. کہاں؟
کدھر کی ملکیت ہے ان کی؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کی وراثت پائیں گے۔ فردوس کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وہ فردوس ہے، اور جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ ان صفات کے حامل لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے الذین یرثون الفردوس، جو وراثت میں فردوس پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفاسیر کا بھی مطالعہ کیجیے گا، وہاں مزید تفصیلات آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا مطالعہ بارہا کرایا، اور سیٹلائٹ چینلز پر بھی سوشل میڈیا پر بھی وہ اویلیبل ہے اور اویلیبل رہا ہے ماضی میں بھی۔ اس میں جو مقامات قرآن پاک کے منتخب کیے گئے اس منتخب نصاب میں، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 11 آیات کا بھی تفصیل سے مطالعہ کرایا، اس سے بھی استفادہ کرنا مفید رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیات سورہ مؤمنون کی آیات 57 تا 61، 57 سے 61۔ شروع میں ہم نے اہل ایمان کی ظاہری صفات کا مطالعہ کیا، اب اہل ایمان کی باطنی صفات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنی رب کی خشیت کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ خوف کس بات کا؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کی پکڑ کن کے لیے؟ جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہوں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی خشیت دل میں ہوتی ہے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت اور اطاعت میں، نہ اللہ کے حقوق میں، وہ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو کچھ کے دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل لرزاں رہتے ہیں کہ انہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اچھا، یؤتون ما آتوا، اس کا ایک عام ترجمہ دینے کا معاملہ ہے، یعنی مال خرچ کرنا۔ البتہ مفسرین ایک اور نقطہ لکھا کہ یہ ایتا کا معاملہ صرف مال خرچ کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ تمام اعمال کو انجام دینے کے لیے آتا ہے۔ تو جو اعمال وہ انجام دیتے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کے دلوں میں یہ لرزہ رہتا ہے معاملہ کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور اللہ کے پکڑ کا خوف رکھنے کے ساتھ اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں، خیرات نیکیوں کو کہا جاتا ہے، نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں، اور وہ ان میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے۔ کہاں آگے بڑھنا چاہیے؟ البقرہ آیت 148 میں بھی ہم نے پڑھا کہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں مسابقت کرنی چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی باطنی صفات، اللہ کی خشیت دل میں ہوتی ہے، اللہ کی آیات پر پکا ایمان ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، جو خیر خرچ کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، نیکیوں میں محنت کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات بھی مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دو آیات جن کا ہم نے انتخاب کی، یہ دعائیں ہیں، عذاب سے بچاؤ کی دعا۔ سورۃ المؤمنون کی آیات 93 اور 94 بہت اہم دعائیں عذاب سے بچاؤ کے تعلق سے، نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے امت کو یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں۔ قل ربی، اے نبی یوں دعا کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے وہ دکھا دے جو ان لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، منکرین سے، مجرمین سے، جو عذاب کے وعدے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اگر تو وہ مجھے دکھا دے، میں زمین پر موجود، وہ آ جائے معاملہ، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے اللہ سبحانہ وتعالی بے انصافی کرنے والے لوگوں میں مجھے شامل نہ کیجیے گا۔ یہ تو حضور کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم امت کو عطا کی جا رہی ہے۔ عذاب آیا کرتا ہے مجرمین پر، منکرین پر، پچھلی قوموں کے عذابوں کا ذکر بار بار آیا، تو اگر ایسا کبھی ہو جائے، ربی، اب ہمارے اعتبار سے دعا، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم میں شامل نہ کیجیے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے حوالے سے یہ دعائیں بھی بڑی قیمتی ہیں، اپنے معمولات میں انہیں شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے اگلی آیات سورہ مؤمنون کی، آیات 97 اور 98، 97، 98، یہاں بھی بڑی قیمتی دعائیں عطا ہو رہی ہیں۔ شیاطین سے بچاؤ کی دعا،
ایک تو عام طور پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ حکم بھی قرآن پاک میں ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کی آیت 36 ہے، آیت نمبر 36 کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کچھ چوک لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو ایک تو اعوذ باللہ پڑھنا ہمارے معمولات میں ہے، ایک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی تلقین کی گئی، وہ معوذتین ہیں، بچاؤ کرنے والی ہیں، شرور سے بچانے والی صورتیں، ان میں دعائیہ انداز ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ مقام بھی بڑا قیمتی ہے، سورۃ المؤمنون آیات 97 اور 98 ارشاد ہو رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ دعائیں تعلیم کی جا رہی ہیں، رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ تو شیاطین کے حملوں سے بچنے اور شیاطین ہمارے قریب ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان دعاؤں کو مفہوم سمجھتے ہوئے ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیاطین سے اور ان کے حملوں سے اور ان کے قریب بھی آنے سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچائے رکھے کہ وہ شیطان ہم پر حملہ آور ہوں اور وہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ناظرین کرام چند منتخب آیات تھیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے مطالعہ رکھا سورۃ المؤمنون کے تعلق سے۔ اب قرآن کریم میں 18ویں پارے میں سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے سورۃ النور کا تعارف آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رکھتے ہیں۔ سورۃ النور کے تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ، سورۃ النور مدنی سورت ہے جو سن 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اخلاقی، معاشرتی اور قانونی احکام بیان ہوئے ہیں، کچھ سزاؤں کا ذکر بھی ہے جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے، اور معاشرتی ہدایات بھی ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے زنا اور قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے زنا کی سزا، اور کسی پر زنا کی تہمت لگانا، اس پر بھی اور ثابت نہ کرنا اس جرم کو، اس پر بھی سزا جس کو حد قذف کہا جاتا ہے، اس کا بیان بھی سورہ نور میں آتا ہے۔ آگے لکھا ہے واقع عفق کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سن 5 ہجری میں ایک غزوہ بنی مستلق پیش آیا، اس سے واپسی پر ایک واقعہ پیش آ گیا جس کی تفصیل آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں، اور عبداللہ بن ابی جیسا منافقین کا سردار کچھ اور لوگوں کی طرف سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر اعتراضات شروع ہو گئے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ تفاصیل کو تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات عطا ہوئے۔ گھر کے اندر سے مراد جب ایک خاتون محرم مردوں کے سامنے ہو، محرم کون ہوتا ہے؟ جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو کیا کیفیت ہوگی، اس کے حوالے سے رہنمائی دی گئی۔ ایمان و کفر کے حوالے سے تمثیلات بیان ہوئی۔ تمثیل انگلش میں پیربل کو کہا جاتا ہے۔ بعض گہرے حقائق کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشاہدات میں سے، آبزرویشنز میں سے کچھ تمثیلات پیربلز بیان کر کے سمجھایا ہے۔ تو ایمان کے حوالے سے تمثیل یعنی پیربل، اور کفر کے حوالے سے تمثیل یعنی پیربل، یہ تمثیلات سورہ نور میں بیان کی گئی ہیں۔ سچے اہل ایمان اور منافقین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے، اور منافقین کا معاملہ ہے کہ وہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو ان کمپیریزن کے طور پر، ایک موازنے کے طور پر سچے ایمان والے اور منافقین، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ چند اہم نقطے ہیں تعارف کے حوالے سے سورۃ النور کے تعلق سے۔ آگے چلتے ہیں اور چند منتخب آیات کا مطالعہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے سورۃ النور کے تعلق سے۔ سورۃ النور کے حوالے سے جس پہلی آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ زنا کی سزا یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ البتہ ذہن میں رہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو وقت کی اتھارٹی کے تحت یہ جرم کی سزا نافذ کی جائے گی۔ یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے حوالے سے سزا کا ذکر ہے۔ آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ارشاد ہوا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانیہ یعنی ایک زنا کرنے والی عورت ہو اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑوں کی سزا دو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ،
اور دیکھو اللہ کے دین اس حکم کے معاملے میں، ان کے معاملے میں کوئی نرمی تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ بہت اہم بات ہے، اللہ کے حکم کو اللہ کا دین کہا جا رہا ہے، اور یہاں حکم کیا ہے؟ سزا کا نفاذ ہوگا زانی مرد یا زانی عورت پر 100 کوڑوں کی سزا۔ کوئی ترس نہ کھانا، کیوں؟ یہ حیا کی حفاظت اور معاشروں کی حفاظت اور گھرانوں کی حفاظت بڑا اہم معاملہ ہے، تو ایسے مجرمین کو سزا دینے کے معاملے میں ذرا ترس نہ کھانا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی۔ آج ایک معاشرہ ہے جو برائی کا اور گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے، اور وہاں جب کہا جائے کہ سزاؤں کا نفاذ ہو اور نکاح کے بندھن کو اسٹرانگ کیا جائے، وہ کہتے تم لوگ دقیانوس ہو گئے معاذ اللہ، تم لوگ بیکورڈ ہو گئے معاذ اللہ۔ آج ان معاشروں کی گندگی ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے، ان کی تہذیب بے نقاب ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور ہمارا رب فرماتا ہے کہ تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ گندا عمل زنا یہ کرنے والوں کے معاملے میں اللہ کا حکم، اس کا نفاذ ہوگا اور سزا نافذ کی جائے گی۔ ذرا ترس نہ کھانا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے نفاذ کا مشاہدہ اہل ایمان کی جماعت کرے، یعنی علی الاعلان یہ سزا دی جائے، اہل ایمان کا گروہ دیکھے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی حیا محفوظ رہے، گھرانے محفوظ رہے، معاشرے محفوظ رہے۔ سزا سخت ہے تاکہ جس کو کرنے کا شوق بھی پیدا ہو وہ بھی 100 مرتبہ سوچے تو رک جائے گا نا، اس کی بھی جان بخشی ہوگی، اس کی بھی زندگی محفوظ رہے گی، گھرانے محفوظ رہیں گے، معاشرے محفوظ رہیں گے۔ یہ سزائیں اس لیے عطا کی جا رہی ہیں۔ البتہ یہ 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو اس پر یہ سزا نافذ کی جائے گی۔ یہ ہے زنا کی سزا کا بیان سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ تہمت کی سزا ہے۔ کس بات کی تہمت؟ یعنی کسی پر زنا کی تہمت، یعنی الزام لگایا جائے اور جرم ثابت نہ ہو سکے تو الزام لگانے والے کو سزا دی جائے گی۔ اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں اس کا تذکرہ۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں آیت کریمہ کا۔ سورہ نور آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، ایک نہیں دو نہیں 4 گواہ، اور فزیکلی انہوں نے دیکھا ہو۔ ہاں آج کیمرے کی ریکارڈنگ، فلاں ریکارڈنگ، اب تو پتہ ہے کتنی مینیپولیشن ہو رہی، اے آئی کا دور آ گیا۔ نہ نہ نہ، علماء نے فرمایا باقی چیزیں سپورٹیو ایویڈنس ہو سکتی ہیں، کنکلوسو نہیں ہو سکتی۔ 4 افراد خود دیکھیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر یہ الزام لگانے والے 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑوں کی سزا دو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، علماء نے وضاحت فرمائی ہے یا پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے، کسی پاک دامن مرد پر بھی کوئی الزام لگائے گا اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی اگر 4 گواہ الزام لگانے والا پیش نہ کرے۔ فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑوں کی سزا دو۔ ولا تقبل لہم شہادۃ ابدا، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا۔ الزام تراشی کرنے والے، ان کا کوئی اعتماد نہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ رلائی نہیں کیا جا سکتا، آئندہ ان کی گواہی قبول نہ کرنا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق یعنی گنہگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کی حیا کی حفاظت کا معاملہ، بلکہ اس کی آبرو کی حفاظت کا معاملہ کتنا اہم۔ عام معاملات میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تم نے کسی پر الزام لگایا، اس کی پاک دامنی پر 2 نہیں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، نہیں پیش کر سکے تو بھی 80 کوڑوں کی سزا۔ آج ہمارا معاشرہ جس پر چاہے اسکینڈل کھڑا کر دیا، الزام لگا دیا، شریعت اسلامی نافذ ہو، اگر جرم ثابت نہ کرے تو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ لوگوں کی آبرو اس قدر اہم ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات عطا فرمائے۔ یہ چند منتخب آیات کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے سورہ نور کے تعلق سے۔ آئیے حاصل مطالعہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وقفے کے بعد مزید مطالعہ بھی سورہ نور کی چند منتخب آیات کا جاری رہے گا۔ حاصل کلام کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلے نماز میں عاجزی، وقت کی قدر، نفس کی پاکیزگی، شرم و حیا کی حفاظت، امانت اور عہد کی پابندی اور نمازوں کی حفاظت کرنا جنت الفردوس پانے والوں کی صفات ہیں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے اور یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، آیات پر ایمان، شرک سے بچنا، انفاق، نیکیوں میں جلدی کرنا اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانا اہل ایمان کے عظیم صفات ہیں۔ ایمان والوں کی باطنی صفات کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کردہ عذاب و شیاطین سے بچاؤ کی دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ غیر شادی شدہ زانی مرد اور غیر شادی شدہ زانیہ عورت کی سزا 100 کوڑے ہیں۔
جو کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ آبرو کی حفاظت کے لیے یہ احکامات عطا کیے گئے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد مزید مطالعہ قرآن پاک کے 18 پارے کی آیات کا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری۔ آج ہم قرآن حکیم کے 18ویں پارے کے مضامین کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورۃ النور کا ہم نے آغاز بھی کیا اور اس کی 2 منتخب آیات کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو آیات کریمہ سورہ نور اور مزید سورہ فرقان کی شامل 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 5 سے لے کر سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 تک کی آیات مزید 18ویں پارے میں شامل ہیں۔ آئیے ہم اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ نور کی چند مزید منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، فحاشی پھیلانے کی سزا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں واقع افق کا بیان ہے۔ ذکر ہوا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر معاذ اللہ منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی۔ تہمت، برا جھوٹا الزام لگایا گیا، جھوٹا الزام۔ اتنی بات کچھ زبانوں پر آئی ہے تو یہ شدید بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ بات کیا تھی؟ الزام تھا معاذ اللہ، ان کی پاک دامنی پر معاذ اللہ اعتراض تھا معاذ اللہ، اور الزام لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو یہ باتیں پھیلا رہے ہیں ایمان والوں کے درمیان میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس طرح کی باتیں معاشرے میں پھیلے تو بھائی کہاں تک جائے گی، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، کیا کیا کچھ نہیں پھیلایا جا رہا، کیا کچھ اسمارٹ فون کی اسکرین پر، یہ سارے میڈیا پر اویلیبل نہیں ہے، اور بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی دعوتیں اور گناہوں کی دعوتیں، اور اس سے خاندانی نظام کی تباہی، مرد اور عورت کا جو بندھن ہے نکاح کا وہ کمزور پڑ جائے، اولاد کے بارے میں فکر پیدا ہو جائے، اعتماد ہی نہ رہے، پتہ نہیں اولاد معاذ اللہ ہے کس کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر فحاشی اور یعنی کی گھناؤنے جرم کے نتیجے میں دنیا کی عالمی سطح پر جو کچھ ہوا ہے، اور جس طرح بڑے بڑے نام ماضی کے چند سالوں میں ہمارے سامنے کھل کر آئے ہیں، اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ جس طرح یہود کا، زائنسٹ کا پورا جال ہے، اور معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو فروغ دے کر لوگوں کو جانوروں سے بدتر سطح پر زندگی بسر کروانا، اور پھر اپنے مقاصد کو پورا کرنا، اور عالمی جو ہے وہ قبضے کی جنگ میں آگے بڑھتے چلے جانا، سب کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اور مزید برآں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فحاشی اور یعنی کی باتوں کو پھیلانے کا نتیجہ آج کہاں تک پہنچا؟ گستاخیوں کے معاملات اور مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی ایسی مثالیں سامنے آنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک، گستاخیاں در گستاخیاں، یہ انتہا در انتہا کی طرف بگاڑ جا رہا ہے۔ پھر اس آیت کو سنیے، سورہ نور کی آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے ایمان والوں کے درمیان میں، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے ذریعے سے ہو، وہ اسمارٹ فون کی اسکرین کے ذریعے سے ہو، وہ سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، اور وہ جو بہت ہی گھناؤنے جرائم کی پوری تفصیل ہے، زبان رک جاتی ہے اور لڑکھڑاتی وہ بیان کرتے ہوئے، اس سب تصور کو ذہن میں رکھیے۔ جو کچھ یہ پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اچھا، اپنے گھروں میں کون کھول رہا ہے ان چیزوں کو؟ اسکرین پہ کون دیکھ رہا ہے؟ کون گھروں میں یہ سگنلز کو آنے دے رہا ہے، یہ انکنٹرولڈ ان چیزوں کو چلنے دے رہا ہے؟ وہ تو ہم خود بھی تو ہے نا۔ ذرا غور کر لیں کیا پھیل رہا ہے ہمارے گھروں میں، کیا دیکھا جا رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری حیا کی حفاظت فرمائے، اور فحاشی اور یعنی بے حیائی کی ہر شکل سے، زنا کے ہر راستے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات جن کا انتخاب کیا گیا سورہ نور کی آیات 27 اور 28۔ سورہ نور میں پردے کے احکامات کا تذکرہ بھی ہے، اور گھروں میں آداب کیا ہونے چاہیے ان کا تذکرہ بھی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے گھروں میں داخلے کے آداب کے حوالے سے، ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں نا تو آداب بتائے جا رہے ہیں، بے دھڑک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں، پردے کے احکامات ہیں، محرم نامحرم کی تمیز ہے، خیال رکھنا چاہیے ان
چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخلے کے آداب بھی بیان کیے. سورہ نور آیت نمبر 27 ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اپنا تعارف کروا دو، وتسلموا علی اہلھا، اور وہاں گھر میں رہنے والوں کو سلام کر دو. ویسے اپنے گھر میں بھی بندہ آئے، آج کل تو گھر لاک ہوتے ہیں تو بیل بجا دے گا بندہ، ٹھیک ہے، ناک کر دے گا بندہ. پھر بھی اگر اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، چابی بھی ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے بندہ گھر میں داخل ہو زور سے سلام کر دے. کیا خیال ہے، گھر میں والدہ بھی ہوں گی، بہن بھی ہوگی، بیٹی بھی تو ہوگی نا، تو اپنے لباس کو درست کر لیں، ہے نا. یہ باتیں بیان کرنے میں لوگوں کو جھجک آتی ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو تفصیل سے باتیں بیان فرمائی. اپنے گھر میں داخلے کے بھی آداب بتائے گئے، یہاں دوسرے کے گھر میں داخلے کے آداب. حضور علیہ السلام فرمایا کہ دستک دے کر ذرا سائڈ کی طرف کھڑے ہو جاؤ تاکہ سامنا کسی نامحرم سے نہ ہو جائے. کوئی پوچھے کون، تو میں نہیں کرنا چاہیے، اپنا تعارف کرانا چاہیے، سلام کرنا چاہیے. اجازت لے کر کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہوا جائے، یہ تعلیم کی جا رہی ہے. فرمایا گیا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فيها أحدا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تو ان میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ بھائی لوٹ جائیے تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے حق میں پاکیزہ تر ہے. ہم بغیر بتائے گئے، بغیر اپوائنٹمنٹ کے گئے، بغیر اطلاع کے گئے، آگے مصروف ہو سکتا ہے نا کوئی شخص، کسی کے آرام کا موقع ہو سکتا ہے، کوئی ہوم ورک کر رہا ہے یا ورک فرام ہوم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ سے تو ہوم ورک ہوگا، اور اگر پروفیشنل سے تو ورک فرام ہوم ہوگا، اینڈ سو آن. کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے، انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اور آیا ہو سکتا ہے، کسی کے آنے کا معاملہ ہو سکتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے بھائی واپس چلے جائیے تو برا نہ مانو، بتا کر جانا چاہیے، اپوائنٹمنٹ لے کے جانا چاہیے، ایک کال کر کے بندہ چلا جائے، ایک SMS کر کے چلا جائے، ایک میسج کر کے چلا جائے. بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، پرانا مانو بھائی. فرمایا جا رہا ہے ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. یہ گھر کے آداب، گھروں میں داخلے کے آداب قرآن پاک سکھا رہا ہے. ایک بڑا مقصد سامنے رہے، حیا کی حفاظت، جی، اور وہ جو زنا کے راستے ہیں نا اس پر پابندی. زنا کا راستہ بند، نکاح کا پاکیزہ راستہ مضبوط، تو گھرانے مضبوط ہوں گے، حیا کی حفاظت ہوگی. یہ بڑا آبجیکٹو سامنے رہے تو پھر یہ احکامات بہت ہی پیارے اور پیارے ہمیں معلوم ہوں گے. علم کی کمی ہوتی ہے تو عجیب لگ رہی ہوتی ہے، اور جس آج مٹیریلسٹک دور میں ہم جی رہے ہیں، دجالی تہذیب کے اثرات کے تحت جی رہے، عجیب لگ رہا ہے تو ہم عجیب ہیں بھائی، ہمارا مسئلہ خراب ہو گیا ہے. اللہ کے دین کی تعلیم تو بہت پیاری ہے ہماری آبرو، ہمارے گھرانوں اور ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے. اسی طرح مزید ہدایات ہے. سورہ نور کی آیات 30 اور 31 کا ہم نے انتخاب کیا. نگاہوں کی حفاظت کا حکم اور گھر کے اندر پردے کے احکامات کا ذکر آ رہا ہے. نگاہوں کی حفاظت مردوں کے لیے بھی، نگاہوں کی حفاظت عورتوں کے لیے. وہ دلچسپ بات یہ ہے، پہلے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم عطا ہو رہا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 30 ارشاد ہوا قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ سے شرمگاہ تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نظر یعنی بری نگاہ، یہ نظر بری نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. دوبارہ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہاں سے شیطان آغاز کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. یہاں سے آغاز ہوتا اور ہوتے ہوتے غلط جگہ پر خواہش کی تکمیل تک جا سکتا ہے بندہ. اللہ ہم سب کو ہماری حیا کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تو مردوں کو نگاہوں کو نیچے رکھنے کی تعلیم دی گئی. ہاں حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے وہاں سے نگاہ کو روکا، سبحان اللہ، جس نے وہاں سے نگاہ کو روکا جہاں نگاہ نہیں جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. سویٹنس آف فیتھ دیٹ کین بی فیلٹ، دیٹ کین ناٹ بی ایکسپلینڈ. سبحان اللہ، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. میں تشریح عرض کر رہا ہوں، یہ محسوس ہو سکتی ہے، بیان نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں توفیق دے. فرمایا قل للمؤمنین
المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے فرما دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ یہ نگاہوں کا پاک رہنا ہمارے لیے پاکیزہ تر ہے، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے پاکیزہ تر ہے، ہماری حیا کی حفاظت کے لیے اہم تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو کچھ بناتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اب عورتوں کو بھی حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اہل ایمان عورتوں سے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو پہلے حکم عطا ہوا، عورتوں کو بھی تعلیم ہے نگاہوں کی حفاظت کی۔ ہاں آگے مزید فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت میں سے کچھ اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے۔ اچھا، ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم، بات واضح ہے نا؟ محرم وہ جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، نامحرم اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر آج کسی کے نکاح میں خاتون ہے تو کل اگر وہ انتقال کر جاتا ہے، شوہر بیوہ ہو جائے گی، کہیں اور نکاح ہو سکتا ہے، تو نامحرم سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، محرم اور نامحرم کا معاملہ برابر ہوگا؟ بالکل نہیں۔ نامحرم کے سامنے خاتون آئے تو پھر اس کو بڑی چادر استعمال کرنا ہوگی، زیادہ اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ ذکر سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 53 اور 59 میں، سورہ احزاب آیت 53 59 میں مزید احکامات آئیں گے، لیکن یہاں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے اپنی زینت کا اظہار خاتون نہ کرے۔ محرم کے سامنے ہے، ایک بیٹی ہے اپنے والد کے سامنے، ایک بہن ہے اپنے بھائی کے سامنے، زیور پہنا ہے، چہرہ وغیرہ اظہار ہو سکتا ہے، نامحرم کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ ہاں الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے۔ اب ایک خاتون گھر سے باہر نکل رہی ہے تو قد تو نہیں چھپایا جا سکتا نا، کیا خیال ہے؟ اسی طریقے پر اگر ہوا سے چادر اڑ گئی، یا بس پر سوار ہوتے ہوئے، گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے، موٹر سائیکل بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اگر پنڈلی ذرا سی کھل گئی تو یہ از خود ظاہر ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن باقی نامحرم کے سامنے زیادہ اہتمام کرنا ہے خاتون نے پردے کے اعتبار سے۔ مزید باتیں سورہ احزاب آیت نمبر 53 59 میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ آگے فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ یہ خمر اس کی واحد خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، ایک ایسی اوڑھنی کہ سر کو ڈھانپ لیا جائے، یعنی سر پہ ڈال لی جائے اور سینے پہ ڈال لی جائے، کفایت کر جاتی ہے۔ یہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں ایک بیٹی بھی والد کے سامنے ہو تو سر پہ دوپٹہ ہے، مناسب دوپٹہ ہے، چادر، وہ کفایت کر جائے گی۔ برقع ابایا اس کی بحث نہیں ہو رہی، گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک چادر ہے، بڑا دوپٹہ ہے، سر پہ ڈال لیا، سینے پہ ڈال لیا، کفایت کر جائے گا۔ بیٹی ہے تو والد صاحب کے سامنے اگر آنا ہے، گھر میں رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ادب تقدس کا معاملہ رہے گا۔ اسی طریقے پر بہن بھائی کے سامنے آتی ہے، اور ماں جو ہے وہ بیٹے کے سامنے، اس سارے اعتبارات سے ذہن میں رہے کہ خمار اس کی جمع خمر، خمار کہتے چادر، دوپٹہ کہیں لیکن باریک بالکل نہیں، مناسب دوپٹہ چادر سر پہ ڈال دی، سینے پہ ڈال لیا، کافی کفایت کر جائے گا۔ باقی معمول کا جو لباس وہ پورا پہننا ہے۔ یہ گھر کی بات ہے۔ خمر بخمورہن، یہ ہے جمع کا صیغہ، پلورل ہے، اس کی سنگولر یہ واحد ہے خمار۔ جب ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، وہاں جلباب کا ذکر آئے گا، جلابیب اس کی جمع، جلباب بڑی چادر، سارا جسم بھی ڈھانپ لیا جائے اور ایک روایت کے مطابق آنکھیں کھلی رہیں، یہ کفایت کر جائے گا۔ تو وہ ہے زیادہ اہتمام نامحرم کے سامنے، یہ کم اہتمام محرم کے سامنے۔ گھر کے اندر بھی باوقار مناسب انداز سے ایک خاتون نے پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ البتہ اس آیت میں آگے اور تفصیل ہے، محرم کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے سامنے خاتون زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اب ان کے سامنے اس آیت میں آگے ہے اظہار کر سکتی، تو باقیوں کے سامنے نہیں کر سکتی نا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اپنوں کے سامنے زینت کا اظہار ہے تو غیروں کے سامنے، نامحرم کے سامنے نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ کتنا عجیب لگ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان کو اسٹرک کرنا ہے، ان سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ماحول میں جو کچھ چل رہا ہے تو بہت کچھ غلط چل رہا ہے۔ ماحول میں تو لوگ نمازیں بھی ضائع کر رہے ہیں، تو کیا نماز کا حکم نہیں ہے دین میں؟ ہاں، ماحول میں لوگ سود خوری کریں تو کیا اسلام نے سود سے منع نہیں کیا؟ ماحول میں جھوٹ چل رہا ہے تو کیا اسلام نے جھوٹ سے منع نہیں کیا؟ تو ماحول میں اگر بے پردگی چل رہی تو غلط ہے، اسلام نے تو پردے کا حکم عطا کیا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید مطالعہ تفاسیر میں کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وعدہ خلافت کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے، جس آیت میں خلافت کی عطا کی جانے کا ذکر ہے۔ آج لفظ خلافت
غیروں نے تو بدنامی کر دی ہے معاذ اللہ، کچھ اپنے بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اور بھائی اپنی کنفیوژن کو دور کرو، نہ کہ خلافت کے تصور کو بھول جاؤ، نہ کہ خلافت کے لفظ کو ہی معاذ اللہ استعمال کرنے کی بات کرو کہ نہ استعمال کیا جائے، یہ کیا بات ہو گئی؟ کل اگر کسی اور بات پر، نماز پر اعتراض ہوگا تو نماز کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن پر اعتراض ہوگا قرآن کا ذکر کر، استغفر اللہ۔ بھائی لوگوں نے غلط تصور اختیار کر لی، ان غلط تصورات کی نفی کی جائے گی۔ خلافت کی ٹرمینالوجی تو قرآن نے استعمال کی ہے آدم علیہ السلام کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے، اور یہاں ایمان والوں کے لیے۔ تو سورہ نور آیت نمبر 55 ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ ایمان کون سا؟ زبان کے دعوے والا فقط نہیں، دل کی تصدیق والا، جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ تو ایمان و نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خلافت کا وعدہ، جیسے کہ اللہ نے پہلے بھی لوگوں کو خلافت عطا فرمائی۔ اچھا، نظام خلافت میں بڑا تو اللہ کو مانا جائے گا نا، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی اور اس کے احکامات کے نفاذ کا معاملہ ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آگے فرمایا وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا مضبوطی عطا فرما دے گا۔ وَلْيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ خوف کے بعد ان کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ، خلافت کا نظام قائم کرو، اللہ تمہارے دین کو مضبوطی عطا کرے گا، تمہیں خوف سے نکال کر امن عطا کرے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں غیروں کا قانون چلتا ہو تو شرک ہے نا، اللہ کی اطاعت اور نظام کے مقابلے میں غیروں کا نظام اور اطاعت چلتی ہو تو یہ شرک ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، یہ واضح اللہ کی طرف سے بشارت عطا ہو رہی، اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ نے خلافت کی بشارت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، اور آپ نے فرمایا میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ یہ ہونا ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دنیا آج گلوبل تو ہو گئی نا، تو اس گلوبل چیلنج کو تو قرآن اور دین ہی میٹ کرتا ہے، اللہ کے رسول کا لائے و دین حق ہی میٹ کرتا ہے۔ اس گلوبل لیول کی رہنمائی تو اسلام نے عطا کی ہے۔ تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس گلوبل سسٹم کو جو ہو رہا ہے آج دنیا میں، کل اس کا اسلامائز ہونا اور اس پر اللہ کا نظام قائم ہونا، یہ تو انیویٹیبل لازم ہے۔ یہ قرآن میں بشارت اور احادیث مبارکہ میں تشریح۔ ہاں، اس کے لیے ایمان اور نیک اعمال کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور اللہ کے دین پر عمل، اور اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا، اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ یہ ذمہ داری فریضہ امت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ نور کی آیت نمبر 63، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی اہمیت ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مبارک دور ہے، مدنی دور ہے، حق و باطل کا معرکہ سجا ہوا ہے، قتال کے تقاضے بھی آ رہے ہیں، اور منافقین بھی جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ ایسے میں حضور کی پکار لگتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، کبھی قتال کے لیے، کبھی اور تقاضوں کے حوالے سے اس پکار کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 63 ارشاد ہوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم اپنے درمیان میں رسول اکرم علیہ السلام کی پکار کو آپس کے ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ آج آپس میں ایک دوسرے کو پکار تو بات سنی نہیں سنی، آج کے اصطلاح میں کہیں انویٹیشن آیا، گئے نہیں گئے، دل کیا تو گئے، دل کیا تو نہیں گئے، یہ عام پکار ہے۔ رسول اللہ کی خاص پکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے حکم پر تو عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول علیہ السلام جس بات کا حکم دے مانو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہ ایمان کا تقاضا۔ تو تم اپنے درمیان میں رسول اکرم علیہ السلام کی پکار کو، ان کے بلانے کو عام ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح نہ سمجھو۔ یہ بڑا ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے، پیغمبر کی اطاعت ہے تو جنت ہے، پیغمبر کی معصیت و نافرمانی ہے یہ طرز عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ یقیناً تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو چپکے سے سٹک لیتے ہیں۔ یہ سٹک لینا پرانی اردو ہے، اب پتہ ہے کیسے سمجھ آئے گا؟ کھسک لینا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ قرآن پاک کے یہ وہ مقامات ہیں، اگر نبی علیہ السلام کی انقلابی جد و جہد سامنے نہ ہو، دور نبوی کا حق و باطل کا معرکہ سامنے نہ ہو، اور اس دوران میں سچے ایمان والوں کا طرز عمل اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار
منافقین ان کا طرز عمل سامنے نہ ہو تو یہ مقامات سمجھ میں نہیں آتے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے سٹک لیتے ہیں، کھسک لیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی محفل سجی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی غزوے کا معاملہ آئے گا، کسی سریہ ایسی مہم جس میں کسی صحابی کو حضور امیر بنا کر بھیجتے، کوئی انفاق کا تقاضا آئے گا، کوئی اور تقاضا آئے گا، ان کو جان مال جاتی ہوئی دکھائی دے گی، چپکے سے نکل لیں گے، کوئی دیکھ نہ لے ہمیں. ہاں یہ سمجھ آیا نا؟ آ گیا ہوگا. لیکن واقعتاً کب سمجھ آئے گا؟ جب ہم دینی اجتماعیت میں شامل ہوں اور تقاضے سامنے آئیں، پھر دنیا محبوب لگے، دنیا کا مال و دولت عزیز لگے، دنیا کا پروفیشن کیریئر اور دنیا کو سنوارنا ہی زیادہ اہم لگے، تو پھر چپکے سے سٹکنے اور کھسکنے اور بھاگنے کے معاملات ہوتے. اللہ محفوظ رکھے. یہ منافقانہ طرز عمل کی طرف اشارہ ہوا. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ام تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی آزمائش نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. پیغمبر کا ساتھ نہ دو، پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو چھوڑ دو، پیغمبر علیہ السلام کی پکار لگی ہوئی اللہ کے دین کے لیے تم فرار اختیار کرو، تمہیں جان مال عزیز ہو جائے، پیغمبر کی پکار کے مقابلے میں تو ڈرو کسی آزمائش کا معاملہ نہ آ جائے یا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں رسول اکرم علیہ السلام کی سچی محبت اور ان کی اطاعت اور اتباع کرنے اور ان کا جو مشن ہے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد، اس کے لیے وقت لگانے، جان و مال کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ نور کا مطالعہ ایک درجے میں مکمل ہوا، اس کے منتخب آیات کا ذکر بھی ہم نے آپ کے سامنے کیا. 18ویں پارے میں سورہ فرقان کا آغاز ہو جاتا ہے اور 20 آیات 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی شامل ہیں. آئیے سورہ فرقان کا تعارف لے لیتے ہیں اور ایک آیت کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ. سورہ فرقان کے تعارف کے حوالے سے پہلی بات، یہ سورت مکی ہے. آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت اور قرآن کریم کی حقانیت کا انتہائی جامعیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس پہلی آیت کا بھی مطالعہ بھی کر لیں گے مختصر انشاءاللہ. جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے، مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے. قرآن حکیم اور انبیاء اور رسول علیہ السلام پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے. نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. سورت کے آخر میں رحمان کے اطاعت گزار پسندیدہ بندوں کی اعلیٰ صفات بیان فرمائی گئی ہیں اور اس کو ٹائٹل دیا گیا عباد الرحمن. یہ آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. رحمان کے محبوب بندوں کی صفات سورت کے آخر میں بیان کی گئی ہیں. یہ مختصر تعارف تھا سورہ فرقان کے تعلق سے. اب چلتے ہیں ایک منتخب آیت کے مطالعے کی طرف جو کہ سورہ فرقان کی پہلی ہی آیت ہے. سورہ فرقان کی پہلی آیت، قرآن کریم فرقان ہے، قرآن پاک کو فرقان کہا گیا. ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس نے اپنے پیارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے والے ہو جائیں. تبارک بڑا پیارا لفظ ہے، اسی سے برکت کا لفظ بنا. سورہ ملک تو ہمیں یاد ہے نا پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک. برکت کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور ہمارے معاملات میں برکت کب آئے گی؟ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. برکت کا تعلق ہے ہی اللہ کی ذات سے. دوسری بات، نزل الفرقان، اللہ نے فرقان نازل کیا. فرقان فرق کر دینے والی شے. ہاں غزوہ بدر کا دن جو تھا، بدر کا دن، اس دن کو بھی اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا. قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام. بہت سارے وسوسے آ جاتے ہیں، فلاسفیز آ جاتی ہیں، نئے نئے فتنے آ جایا کرتے ہیں، نئی نئی باتیں آ جایا کرتی ہیں. قرآن کرائٹیریا ہے، قرآن پر پرکھ کر دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن فرقان ہے. کہاں نازل ہوا؟ علی عبدہ، اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا. کون بندے؟ خاص بندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری بات ہے. قرآن پاک میں ایک سے زائد مرتبہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے بیان میں لفظ عبد استعمال ہوا. ہم اس کو ذرا ہلکا سمجھتے ہیں لیکن عبدیت تو شان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، پہلے کہتے و رسول. سبحان اللہ. تو عبد کامل، عبادت کا کامل نمونہ کون؟ حضور علیہ السلام. اور آپ کیا کریں؟ تمام جہان والوں کے نذیر ہو جائیں. یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ. اب رہتی دنیا تک کے لیے آپ ہی کی رسالت جاری رہے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہ لفظ سورہ فرقان کا تعارف بھی ہمارے سامنے آ گیا اور اس کی ایک آیت کا جس کا ہم نے انتخاب کیا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چلتے ہیں آخر میں حاصل کلام کی طرف، چند لیسنز جو ہمارے سامنے ہیں جو کہ ٹیک اوے کے طور پر آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے۔ حاصل کلام کے والے سے پہلی بات، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت دردناک عذاب کی وعید ہے، ڈراوا۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں سے اجازت لینی چاہیے اور گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ مزید یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گھر کی چار دیواری کا تحفظ احترام آدمیت کا تحفظ ہے، اور اگر یہ احترام نہیں تو پھر انسانیت کہاں بچے گی، حیا کہاں بچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح کسی مومنہ عورت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کا اظہار غیر محرموں کے سامنے کرے۔ صالح اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اور خوف کو امن سے بدل دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر لبیک نہ کہنا نفاق کی علامت ہے، منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے نذیر ہیں اور قرآن کریم فرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حدیث رسول پیش خدمت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان نبوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم سیدھا راستہ ہے۔ جامع ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، قرآن پاک کی سیدھا راستہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، پورا قرآن ہمارے پاس ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن پاک سے مزید ہدایت لینے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا رسول نے۔